بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چہرے کی ایکنی سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اگر آپ اس کے پیچھے کی سائنس اور وجہ کو جان لیتے ہیں تو یقیناً اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک وائٹامن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جس کے بارے میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کو کچھ ٹپس دی جائیں گی تاکہ دوبارہ ایکنی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے چہرے کی جلد پر کچھ سیبیشیس گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو سیبم پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے بالوں اور جلد کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے۔ جب ان سیبیشیس گلینڈز میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ان میں سوزش ہونے لگتی ہے اور ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور یہ زیادہ سیبم پیدا کرنے لگتے ہیں۔ سکن آئلی ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بیکٹیریا پروپریونائی بیکٹیریم ایکنی انوالو ہو جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا عام طور پر جلد پر پایا جاتا ہے اور نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ اس بیکٹیریا کی خوراک سیبم ہے، اور زیادہ سیبم پیدا ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم یعنی کہ مدافعتی نظام ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور ریڈنس اور پمپلز بننے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا سائیکل سٹارٹ کیوں ہوتا ہے؟ سیبم زیادہ کیوں بنتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہارمونل امبیلنس ہے۔ خواتین میں یہ پیریڈز میں، پی سی اوز میں اور پریگننسی میں زیادہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ بلوغت کی عمر میں اینڈروجن، جسے سیکس ہارمون بھی کہا جاتا ہے، بڑھنے لگتا ہے۔ زیادہ میٹھا اور کاربوہائیڈریٹس والی خوراک لینے سے جسم میں انسولین کا لیول بڑھنے لگتا ہے، اور انسولین ان سیکس ہارمون کے لیول کو جسم میں بڑھا دیتی ہے، جو کہ آپ کے ایکنی کی وجہ بنتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر اگر آپ ایکنی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پر آنا ہوگا، اور سارا دن کچھ کھاتے رہنا یعنی سنیکنگ کرتے رہنا بھی انسولین کے لیول کو ہائی رکھتا ہے۔ نمبر 2 پر آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہوگی۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں آپ 12، 16 یا 20 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتے، صرف پانی پی سکتے ہیں۔ باقی دورانیے میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ صرف ان 2 چیزوں پر ہی عمل کرنے سے آپ کو چند ہفتوں میں نہ صرف ایکنی ختم ہوتی نظر آئے گی بلکہ اور بھی پوزیٹیو ریزلٹس ملنے لگیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کی کمی کیسے ایکنی کی وجہ بنتی ہے۔ ایکچولی وائٹامن ڈی پروپریونائی بیکٹیریا کی گروتھ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی تعداد کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ تو جب باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، بیکٹیریا کی گروتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی ڈائریکٹلی آئل پروڈکشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی تو سیبیشیس گلینڈ کی سوزش کم ہوگی، سیبم کم بنے گا اور بیکٹیریا کی گروتھ بھی کم ہونے لگے گی، اور آپ کی ایکنی کا سائیکل ریورس ہونے لگے گا۔ اگر پی سی اوز یعنی پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز کی بات کی جائے تو اس میں بھی وائٹامن ڈی کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وائٹامن ڈی آپ کے سیکس ہارمونز کو بھی بیلنس میں رکھتا ہے۔ ہائی کارب ڈائٹ اور شوگر وائٹامن ڈی کے لیول کو کم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈائبیٹک مریضوں میں ہمیشہ وائٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ خوراک سے وائٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور دھوپ سے وائٹامن ڈی کو لینے کے لیے بہت زیادہ ایکسپوجر چاہیے۔ اس لیے جسم میں وائٹامن ڈی کے بہت سارے فنکشنز موجود ہیں۔ ایکنی سے بچنے کے لیے بھی وائٹامن ڈی کا بیلنس ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کو بھی ایکنی یا وائٹامن ڈی کی کمی کا سامنا ہے تو آپ تقریباً 6 ہفتوں تک 20,000 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی کے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہائی کارب ڈائٹ یعنی کہ چھنا ہوا آٹا، میدا، پکوڑے، سموسے، برگر، پیزا وغیرہ سے دور رہنا ہوگا۔ اگلے نمبر پر ہے کوڈ لیور آئل۔ اس میں آپ کو وائٹامن ڈی کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے بھی ملتا ہے، جو آپ کی ایکنی اور پمپلز کو ہیل کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔